نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام علامات صغریٰ کے سلسلے میں بلا تمہید و تاخیر اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سبق کی حدیث نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا تقوم الساعہ حتی یتباہی الناس فی المساجد۔ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282، صحیح ابن حبان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 493، سنن دارمی حدیث نمبر 1448، سنن کبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 4299، مسند احمد حدیث نمبر 12379، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 449، سنن کبریٰ للنسائی حدیث نمبر 770۔ اتنی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ ترجمہ دیکھیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کے سلسلے میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے۔ مسجدیں شاندار بنائی جائیں گی۔ جب ایک محلے میں خوبصورت اور عالی شان مسجد بنتی ہوئی دیکھیں گے تو دوسرے محلے والے مقابلے میں آ جائیں گے کہ ہم اس سے بہتر بنائیں گے اور اس سے بڑی بنائیں گے۔ اور یہ چیز تو اس پر کسی دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے زمانے میں یہ بالکل مشاہدہ ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی مسجدیں بنائی جا رہی ہے۔ اور بے ساختہ ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے: مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا عبدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یعنی حالات بدل جائیں گے۔ مسجدیں تو اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو ذکر اللہ سے، تسبیح و تلاوت اور نمازوں سے آباد کیا جائے، مگر اس مقصد کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہے گی اور بڑی بڑی مسجدوں کو بنا لینے کے بعد اپنی ذمہ داری سے وہ اپنے آپ کو فارغ سمجھیں گے کہ ہم نے ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے۔ اس لیے امت کے اندر اس بات کو رائج کرنے کی ضرورت ہے کہ مسجد کی آبادی کس کا نام ہے، مسجد کی تعمیر کسے کہتے ہیں؟ کیا بڑی مسجدیں بنا دینا یہ مسجد کی تعمیر ہے، یا پھر اس میں اللہ کا ذکر کرنا اور اس کو اپنے سجدوں سے سجانا یہ مسجد کی تعمیر ہے؟ قرآن کریم کیا نظریہ دیتا ہے، ذرا غور کیجئے۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، قرآن کہتا ہے: ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکوں کے لیے کیوں مناسب ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کا دعویٰ کریں؟ وہ یہ کہیں کہ ہم مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، تعمیر سے مراد یہاں پر آباد کرنا ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ خود اپنے بارے میں انہیں اقرار ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ ایمان نہیں قبول کر رہے۔ تو تعمیر مسجد کی کون کرے گا؟ یعنی مسجد کی آبادی کس چیز سے ہوتی ہے، کون لوگ آباد کرنے والے کہلائیں گے؟ آگے قرآن کہتا ہے: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ بدقسمتی دیکھیے کہ آباد نہ کرنے کا تعلق مشرکوں سے تھا اور آباد کرنے کا تعلق مسلمانوں سے ہے، لیکن اس وقت مسلمان ہی دو حصے میں بٹے ہوئے ہیں، ایک حصہ مسجدوں کو آباد کرنے والا اور ایک حصہ مسجدوں کو ویران کرنے والا۔ چونکہ سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جو مسجد کے پاس ہیں اور پھر نہیں آ رہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں ہوتی ہی نہیں، ان گھر میں ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کو مسجد آنا ہوگا۔ دور والے تو کوئی بہانہ بنا سکتے ہیں، دوری بہانہ بن سکتی ہے، مگر پڑوس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ 1-2 مکان یہ پڑوس نہیں کہلاتا، کم از کم 40 مکانات پڑوس مانے جاتے ہیں۔ مسجد کے چاروں طرف سے 40 مکانات کہ مسجد کے پڑوسی ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں۔ اگلی حدیث ملاحظہ کیجیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: صنفان من امتی لم ارہما، قوم معهم سیات کادناب البقر یضربون بها الناس
ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ یا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا وإن ریحہا لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5582، صحیح ابن حبان جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 500، سنن کبریٰ حدیث نمبر 3260، مسند احمد حدیث نمبر 8665، امام طبرانی اپنی معجم اوسط میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225۔ اس کے علاوہ دیگر کتابوں کا بھی حوالہ ہے۔ ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صنفان من امتی لم ارہما، اپنی امت کی دو جماعتوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ دونوں جماعتیں بعد میں آئیں گی۔ نمبر 1، قوم معہم سیات کاذناب البقر، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے گائے بیل کے دم کی طرح، ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، فیضربون بها الناس، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ یہ پہلی جماعت ہے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں اب تک دیکھا نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ علامہ مناوی اپنی کتاب فیض القدیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جلاد ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے لکھا، وہ جلاد جو کوتوال کے ساتھ رہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کسی پر شرعی سزا نافذ کرنی ہے تو وہ شریعت کے حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جس انداز سے مارنا چاہیے اس سے کہیں زیادہ مارتے ہیں، تعداد میں بھی کیفیت میں بھی وہ زیادہ مارتے ہیں، یہاں تک کہ سزا پانے والا ہلاک ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے حساب سے لکھا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد پولیس کا طبقہ ہے۔ یہ پیشگوئی پولیسوں کے بارے میں ہے۔ ذرا صاحب اس کو اس طرح سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ سے کسی پولیس یا فوج کی ضرورت نہیں تھی، صحابہ کرام ہی یہ سارا کام کر لیا کرتے تھے۔ کسی کو شرعی سزا دینا ہو تو آپ فیصلہ کر دیتے اور صحابہ سے کہہ دیتے کہ فلاں جگہ پہ لے جا کے اس پہ حد جاری کر دو۔ صحابہ کرام حد جاری کر دیا کرتے تھے، وہاں کوئی جلاد نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ زمانہ تھوڑا سا آگے بڑھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی، بعد میں دیگر خلفاء کا زمانہ آیا تو ان کے یہاں جلاد کی والی شکل بنی کہ کوئی سزا اگر جاری کرنا ہو کسی مجرم کے اوپر تو جلادوں کے ذریعے کام کروایا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں چل کر اس چیز نے ترقی کی اور باضابطہ ایک نئی ٹیم پولیس اور فوج کے نام سے دنیا میں وجود میں آئی، اور آج پوری دنیا میں یہ ٹیم پائی جاتی ہے۔ پولیس مراد ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ چنانچہ روایت دیکھیے، مسند الفردوس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315، مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 841 پر یہ روایت موجود ہے کہ آخری زمانے میں شرطا یعنی پولیس والے ہوں گے جو اللہ کے غضب میں صبح جائیں گے اور اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ بس اے لوگوں، تم ان کے خاص لوگوں میں سے ہو جانے سے بچنا، ان سے دوستی یاری گاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں اللہ کے رسول نے پولیس کا نام لیا ہے۔ یہ پولیس کا طبقہ تو آپ کے زمانے میں ہے ہی نہیں، لیکن آپ پیشگوئی کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا ہے۔ تو اس وقت یہ پولیس کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ دوسری حدیث کے مطابق اللہ کے غضب میں یہ صبح کریں گے اور دن بھر اللہ کے غضب میں ہی گزاریں گے، اور جب شام کو لوٹیں گے تو اللہ کے غضب کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ ان کا قصور کیا ہے آخر؟ یہ تو میرے خیال سے قانون کی حفاظت کرنے والے کہے جاتے ہیں، ان کو ملک کا محافظ اور قانون کا محافظ مانا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ میں یہ تو کلی طور پر تو نہیں کہہ سکتا کہ سارے ایسے ہوتے ہیں، ہر شعبے میں کچھ اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان میں اچھوں کی تعداد نہ کے برابر ہے۔ جسے کہتے ہیں نا آٹے میں نمک کے برابر ان کی تعداد ہے۔ بس ان میں اکثر بے انصاف ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ٹیم سے اور اس فوج سے پوری دنیا کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت ہی خطرناک ٹیم ہے یہ۔ بس ان کو یہ لگتا ہے کہ پاور ہمارے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔
دوسرا طبقہ نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں کاسیات جو کپڑے پہنے ہوئی ہوں گی، عاریات ننگی ہوں گی۔ کپڑے پہنے ہوں اور پھر ننگی، اس کا کیا مطلب؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ بھئی کپڑا شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، مثلا یہ کہ کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ اندر کا جسم نظر آتا ہوگا، یا کپڑا اتنا چست ہوگا کہ جسم کا ڈل ڈول نظر آتا ہوگا جو پردے کے خلاف ہے، یا ہے کہ آدھے جسم پر کپڑا ہے آدھے جسم پہ کپڑا نہیں۔ یہ وہ تشریح ہے جو میں پیچھے بھی کر چکا ہوں، ایک موقع پر میں نے اس روایت کا حوالہ دیا تھا۔ یہاں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ننگی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقوی، خیر اور بھلائی سے ننگی ہوں گی۔ دیکھیں حدیث پاک کے جملے جو ہیں نا بہت وسیع ہوتے ہیں، اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام جتنے بھی مفاہیم بیان کریں کہ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ حدیث پاک ان تمام مفاہیم کو حاوی ہوتی ہے۔ اسی کا نام تو جوامع الکلیم ہے کہ پیغمبر نے ایک بات کہی اور اس کی تشریح میں علماء نے جو ہے علم کا دریا بہا دیا۔ جوامع الکلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی باتیں کہلاتی ہے، بات مختصر ہو اور مطلب اس میں بہت سارا نکال لیا جائے۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، آگے آپ فرماتے ہیں ممیلات، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، غیر محرم مردوں کو۔ مائلات، مائلات کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، خود بھی مائل ہونے والی، ظاہر بات ہے کہ جب مردوں کو مائل کرنا چاہتی ہیں تو خود بھی ان کی طرف مائل ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ یہاں پہ کیا گیا مائلات کا، مٹک مٹک کر چلنے والی، مٹک کر چلنے والی۔ آگے دیکھیے پھر کیا ہے ان کا، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے جو سر ہوں گے نا وہ بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ بختی، یہ بختی اونٹ ایک خاص قسم کے اونٹ ہوتے ہیں عرب کے اندر، تو کوہان ان کا بڑا اونچا ہوتا ہے، اونٹ کا کوہان تو یوں بھی اونچا ہوتا ہے، وہ سر ان کے کیسے ہوں گے؟ اونٹ کے کوہان کی طرح۔ اب بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، یہ ان ساری باتوں کا تصور تھا کہ کپڑے جسم پر صحیح نہ ہو۔ زمانے جاہلیت میں تو آپ نے سب کچھ دیکھا تھا کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، مگر یہ چیز کہ ان کا سر اس انداز کا ہوگا، یہ بھی فیشن کا ایک طریقہ ہوگا، یہ تو دنیا نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ اب تک نہیں، ہم بعد میں اب آپ دیکھ لیں دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، خاص طور پر عیسائی، یہودی اور مشرک عورتیں اس چیز کو اپنا رہی ہیں، اور انہی کے نقش قدم پر مسلمان عورتیں بھی چل پڑی ہیں۔ یہ بالکل اتنی بے حیائی کی یہ شکل ہوتی میں بتا نہیں سکتا، اس میں کون سی خوبی ہے بھائی، کون سی خوبصورتی اس میں ہے، بالوں کو اس طریقے سے اونچا کر لینا۔ بات یہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عقلوں کو پلٹ دیتا ہے، جب اوندھا کر دیتا ہے تو الٹی باتیں سیدھی نظر آتی ہیں اور سیدھی باتیں الٹی ہو جاتی ہیں۔ اچھا بتائیے داڑھی کٹانے میں کون سی خوبی ہے، آپ خود فیصلہ کیجیے۔ مگر داڑھی کٹانے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ بھئی میں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہوں، کون سی خوبی ہے بھائی اس میں؟ خوبی تو اس چہرے میں ہے جو اللہ کے رسول کا چہرہ ہے، جو صحابہ کا ہے، لیکن وہ گناہ کی وجہ سے، مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے عقل جب الٹی ہو جاتی ہے تو انسان خامی کو خوبی سمجھنے لگتا ہے، اور پھر نیک لوگوں سے بحث بھی کرتا ہے، ایسے فساق و فجار پھر نیک لوگوں سے بحث بھی کرتے ہیں۔ یہ باتیں لوگوں کو بڑی تیکھی لگتی ہے، لیکن عوام کے سامنے سب باتیں آنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی دوری سے پائی جائے گی۔ کتنی دوری سے؟ بعض روایات کے مطابق معلوم ہوتا ہے 40 سال کی دوری کے فاصلے سے جنتی خوشبو میدان محشر میں جنتی محسوس کریں گے۔ جن لوگوں کے لیے جنت میں جانا مقدر ہو چکا ہوگا وہ خوشبو وہاں سے محسوس کرنا شروع کر دیں گے میدان محشر سے، اس وقت یہ خوشبو سے محروم رہیں گی۔ محروم رہنے کا کیا مطلب؟ کیا یہ جنت میں نہیں جائیں گی؟ کیا ایسا کرنے کی وجہ سے کافر ہو گئیں؟ کافر تو نہیں ہوئے نا، ہے تو مسلمان ہی، آپ اس کو فسق و فجور کہہ سکتے ہیں، گناہ کبیرہ ہے یہ۔ اس طرح کی حدیثوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خوش نصیب مسلمان مرد و عورت اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے سعادت مقدر کر دی ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، ڈائریکٹ پل صراط کو پار کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے، ان خوش نصیبوں میں اس عورت کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ جب پل صراط پہ چلایا جائے گا
تو جہنم کے آنکڑے کھینچ کر گرائیں گے، جائیے پہلے اپنے گناہوں کی سزا بھگتیے، مطلب وایا جہنم ہونے کے بعد جنت، ڈائریکٹ جنت نہیں ملے گی۔